الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور دولتالہ سکھو، اس گاؤں سکھو اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. پہلی دفعہ آپ کے اس گاؤں میں اور اس مسجد میں آنے کا موقع نصیب ہوا. یہاں سے ہمارے کچھ دوست جمعہ پڑھنے کے لیے میرے پاس ہری پور آئے. وہاں نماز جمعہ بھی انہوں نے میرے پیچھے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے یہاں کے لیے مجھ سے تاریخ مانگی. الحمدللہ آج اللہ نے موقع نصیب کیا کہ آپ کی اس عظیم اور عالی شان اور خوبصورت مسجد میں خوبصورت لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد اس کے اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا لیکن توجہ زیادہ لوں گا،
کہ زیادہ توجہ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو بھی انسان سن لے تو بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اور میں گھنٹوں بولتا رہوں توجہ نہ ہو تو حاصل کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں 3 کو نمایاں شان عطا کی۔ اللہ کی مخلوقات بے شمار ہیں، ان میں کتنی قسم کی مخلوقات کو نمایاں شان سے نوازا؟ ان سب میں 3۔ اللہ اکبر۔ انسان، فرشتے، جنات۔ پھر ان 3 میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور فرشتوں کو اونچی شان سے نوازا۔ پھر ان 2 میں سے اللہ نے انسان کے سر پہ اشرف المخلوقات ہونے کا تاج رکھ دیا، اور انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود بنا دیا ملائکہ کا۔ پھر سلسلہ انسانوں میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو شانہ اور عظمت عطا کی ہے وہ ہے اللہ کے انبیاء اور رسول، اور انبیاء میں اللہ رب العزت نے ان 5 کو اولو العزم قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ پھر ان میں اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رکھ دیا، اور آپ کو خاتم المرسلین بھی بنا دیا، خاتم النبیین بھی بنا دیا، اور امام الانبیاء اور سید الانبیاء بنا دیا۔ اور آپ کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی کامیابی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، 575 سال گزر چکے ہیں، انسانیت میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ یہود نے تورات کو بدل کے رکھ دیا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل کے رکھ دیا، اور مکے کے جاہلوں نے، عرب نے توحید کے مرکز کو بتوں سے بھر دیا ہے۔ اب ان کی اصلاح کرنی ہے تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو نسخہ ہدایت عطا فرمایا، اور وہ نسخہ ہدایت قرآن کی صورت میں اللہ نے اتارا ہے۔ جب یہ مرکز توحید کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، آپ کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، باپ بیٹا دونوں لگے ہیں، کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس یہ منظر کھینچتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 127۔ میں 1-2 آیتیں پہلے پڑھتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ،
اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے بنیادوں کو بیت اللہ کے، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب دونوں نے باپ بیٹے نے کعبہ مکمل کر لیا، تعمیر مکمل ہو گئی، عالی شان توحید کا مرکز بن گیا، تو باپ بیٹا دونوں کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ سکھوں والو، کیا نام؟ یہی نام ہے نا جی؟ ہاں، سکھوں والو ہمیشہ رب کرے کہ تم سکھوں میں رہو، ہاں سکھ نصیب ہو آپ کو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے سکھوں والو؟ اللہ کے پاک پیغمبر خلیل اللہ اور بیٹے ان کے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ تعمیر کر رہے ہیں، وہ ہے کعبۃ اللہ۔ جب تعمیر کر دیا تو اب التجا کرتے ہیں، ربا کام تو بہت بڑا ہے، کام تو بہت عظیم ہے کہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، لیکن اللہ یہ فائدہ ہمیں تب ہوگا جب تو اس عمل کو قبول کر لے۔ کیا کر لے؟ بندہ کام بہت بڑا کر جائے، ریاکاری آ جائے، رب منظور نہ کرے، جی تعلیم دے رہے ہیں انبیاء، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے، ہم نے یہ عمل کیا تو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سکھوں والو، قرآن ویسے ہی کوئی آیت کسی صفت پہ ختم نہیں کرتا، یہ نہیں کہ کوئی آیت علی کل شیء قدیر پہ ختم کر دی ویسے ہی، کوئی غفور الرحیم پہ ختم کر دی ویسے ہی، نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے۔ جب بھی کوئی آیت قرآن مکمل کرتا ہے اور اللہ کی کسی صفت پہ مکمل ہو رہی ہو تو اس صفت کا ما قبل کی عبارت کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا۔ انکا انت السمیع العلیم کی جگہ انکا انت الغفور الرحیم بھی تو کہہ سکتے تھے، جی انکا انت العزیز الحکیم بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا۔ اگر سکھوں والوں کو سمجھ میں آ گئی بات تو دل میں سکھ اور چین پاؤ گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خلیل اللہ ذبیح اللہ التجا کر رہے ہیں، اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اللہ کعبہ بنایا ہے خاص تیری رضا کے لیے، خاص تیری عبادت کے لیے، خاص تیری توحید کے لیے بنایا ہے۔ اللہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہمارا تو ایمان ہے، انکا انت السمیع، اے اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو وہ سننے والا ہے، العلیم جو ہمارے دلوں میں نیت ہے تو نیتوں کو جاننے والا ہے، تو ہماری دعا کو سننے والا ہے اور ہمارے دل کے خلوص اور نیت کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کعبہ تعمیر تو کر دیا، ذرا دعا تو دیکھیے اللہ کے خلیل کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا مکان بن گیا، اللہ کعبہ بن گیا، اللہ مسجد بن گئی، اللہ مدرسہ بن گیا، اللہ مکین بھیج دے، آباد کرنے والا امام و خطیب بھیج دے، وہ کون ہوگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیج دے، منہم انہی میں سے، کن میں سے؟ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے، ان کی جنس میں سے اللہ بھیج دے۔ کون؟
رسولن، علماء بیٹھے ہیں تنوین ہے رسولن پہ، یہ تنوین تعظیم کی ہے اللہ، وہ عظمتوں والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا رسول بھیج دے۔ منہم، انہی میں سے، کام کیا ہوگا، ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا اے اللہ بتلا دیا۔ آپ کے اشتہار پہ بھی عنوان ہے مقصد آمد مصطفیٰ، مقصد بعثت مصطفیٰ۔ اے اللہ کیوں بھیج دے؟ وہ شان والے رسول کی آمد کا مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک۔ سکھوں والوں کو سکھ مل رہا ہے کہ نہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا ان کو۔ تلا یتلو، تلاوتن کے صلے میں جب علا آ جائے تو اس کا معنی صرف تلاوت نہیں ہوتا، اب معنی کرتا ہوں یتلو علیہم آیات کا۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں اللہ وہ شان والا رسول انسانوں پہ تیری آیتیں بیان کرے گا۔ کیا کرے گا؟ صرف تلاوت نہیں، کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ بیان کرے گا ان پہ تیری آیتیں۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف تقریر نہیں، یعلمہم الکتاب، پھر بٹھا کے ان کو پوری کتاب کی تعلیم بھی دے گا۔ جہاں آیت سمجھ نہیں آئے گی آیت سمجھ آئے گا بھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، امام قرطبی معنی کرتے ہیں اے السنت، امام شافعی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ الحکمت، قرآن میں جب حکمت قرآن کے مقابل آ جائے، کتاب کے مقابل ذکر کی جائے تو وہاں حکمت سے مراد حدیث پیغمبر اور سنت پیغمبر ہوتی ہے۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ تیری آیتیں بیان کرے گا اور تیری کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمت، اور اپنی حدیث اور اپنی سنت کی تعلیم دے گا۔ اور چوتھا کام یزکیہم، انہیں پاک کرے گا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ سارے کوئی میلے کچیلے تھے تو صرف صابن لے کے تو سب کو دھونا شروع کر دے گا، سروس اسٹیشن پہ بٹھا کے ان کو دھوئے گا؟ نہیں، کیسے پاک کرے؟ یزکیہم، اللہ اکبر، امام قرطبی معنی کرتے ہیں یزکیہم من الکفر والشرک، کفر سے شرک سے انہیں کیا کرے گا؟ پاک کرے گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ پہلے نمبر پہ کفر شرک سے پاک کرے گا، اور یہ ترقی کرتے کرتے یہ پاکی اتنی بڑھے گی کہ غلط اخلاق، غلط یقین اور غلط اور بری باتوں سب سے پاک کرے گا، اور ایسے معاشرے کو سنوار دے گا، ایسا معلم بن کے آئے گا جتنا معاشرہ بگڑا ہے اتنا ہی سنوار دے گا قرآن کے ذریعے، اور ایسا سنوارے گا سکھوں والوں کہ سنوارنے کے بعد جب وہ معاشرہ مالک کائنات کے سامنے پیش کرے گا کہ اللہ میں نے تیری کتاب کی تعلیم انہیں دی ہے، اللہ میں نے سنت کی تعلیم انہیں دی ہے، اللہ میں نے ان کو پاک کیا ہے کفر اور شرک سے، تو بتا اب یہ کیسے بن گئے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ ایسا پاک کیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ علی ھدی من ربہم، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا محتدون، جی
کہا بھی ہے کئی مقامات پہ، لیکن ادھر وہ ترتیب بدل دی. کیا کہہ دیا؟ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ. مانا کرنے لگا سکھوں والو، اگر سکھ پڑ گیا دل میں تو رب کا نام لے لینا. سمجھ آ گئی؟ محتدون نہیں کہا، حالانکہ تعبیر وہی ہے، مانا وہی بنتا ہے. ذو ہدایت نہیں کہا، بلکہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. فرمایا کائنات والو، بندہ اپنے آپ چلے، اپنے قدموں پہ چلے تو بھٹک سکتا ہے، مگر میرے محمد کے صحابہ وہ ہدایت کی سواری کے اوپر بیٹھے چل رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یا اللہ، ان کا ایمان بھی تو میں نے قرآن سے بنایا ہے. میں تقریر کرنے گیا خوشاب میں، سکھوں والو، ایک مسجد میں بیان کیا. مسجد میں اکثر لوگ کئی آیتیں لکھ دیتے ہیں، کئی حدیث لکھ دیتے ہیں، کئی پیارے جملے جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں. ایسا ہے ڈیزائن میں بڑے خوبصورت خوبصورت جملے لکھ لیتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا، جو ہی میری نظر پڑی تو مسجد کی دیوار پہ عجیب جملہ مجھے بڑا پسند آیا. سکھوں والو ذرا سنیے. جلی حروف سے لکھا تھا کہ جنت ملے گی ایمان سے، اس لیے کہ یہ ایمان کے بغیر جنت مل سکتی. تو یاد رکھ لینا یہ جملہ، جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے. اللہ اکبر. تو یا اللہ، میں نے تو قرآن سے ان کا ایمان بنایا ہے. جی یا اللہ، ان کا ایمان کس سے بنایا؟ اب اس کے بارے میں بھی تو کچھ فرما دیجئے کہ ان کا ایمان بنا کیسے ہے. فرمایا میرا پاک پیغمبر، محنت تو نے کی ہے، بنایا تو نے، ان کا ایمان قرآن سے ہے اور لکھا ان کے دلوں میں میں نے ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر معلم بن کے آئے قرآن کے، آپ نے قرآن بیان کیا، تعلیم کتاب دی، یہ آپ کی آمد کا مقصد ہے. اور صرف ادھر ہی نہیں، یہ چند جملے بعد، چند آیتوں کے بعد قرآن پھر یہی آیت دہرا کے کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. بالکل وہی انداز، وہی چار باتیں ذکر ہیں. کون سی؟ جو ابھی میں نے سورہ بقرہ 128 نمبر آیت پڑھی، وہی آیتیں یہ 151 نمبر آیت میں بھی، لیکن ادھر ترتیب بدل دی ہے. باتیں وہی چار ہیں، ترتیب کیا کر دی؟ ادھر فرمایا پہلے نمبر پہ بیان کرے گا آیتیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم سنت، اور چوتھے نمبر پہ پاک کرے گا. ادھر ترتیب بدل کے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، میرا پیغمبر میں نے بھیج دیا ہے، وہ تم پہ میری آیتیں بیان کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب اور تعلیم سنت بعد میں دیتا ہے، پاک پہلے کرتا ہے. یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟
مفسرین اس پہ لکھتے ہیں، کاش وقت ہوتا تو میں کچھ نکات ذکر کر دیتا، ایک پوائنٹ ذکر کرتا ہوں اگر سمجھ میں آئے۔ پہلی دعا ہے اللہ کے خلیل کی، اور ادھر اجابت دعا ہے کہ میرا خلیل آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ 4,500 سال پہلے دعا مانگی گئی اور 4,500 سال کے بعد اس کا ثمرہ آیا، نتیجہ آیا۔ تو آپ کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لازمی نہیں تم رات کو مانگو اور صبح مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ضروری نہیں بندہ رات کو خواب دیکھے اور صبح تعبیر آ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کب دیکھا اور تعبیر کتنے زمانے کے بعد آئی، یہ ضروری نہیں۔ یہ یقین ضرور رکھیے، یہ حسن ظن ضرور رکھیے کہ دعا رد نہیں جاتی۔ کیا رد نہیں جاتی؟ صرف قبولیت کا طریقہ بدلتا ہے۔ کبھی آپ نے چیز مانگی اسی وقت عطا کر دی، کبھی آپ نے مانگی ایک چیز وہ نہیں دی، اس سے بہتر عطا کر دی، اور بندہ یہی سمجھ رہا ہے میں مانگ رہا تھا نہیں ملی، کبھی وہ چیز بھی نہیں دی، اس سے بہتر بھی نہیں دی۔ کوئی مصیبت آنی تھی رب نے وہ ٹال دی، اور بندے کا دماغ اسی پہ اٹکا ہوا ہے میری دعا قبول، اور کبھی مصیبت بھی نہیں ٹلی، بندہ کہتا ہے دعا رد گئی، اللہ نے دعا ذخیرہ رکھ دی تیرے لیے آخرت کے لیے۔ اور بندے کا یہ ذہن ہو کہ میری دعا رد چلی گئی، نہیں، یہ حسن ظن اپنے مالک پہ رکھیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ تو بات کر رہا تھا یزکیہم، اور ایک عرب مصری عالم نے ایک نکتہ یہاں اٹھایا ہے، شیر محمد عثمانی صاحب، وہ ایک عجیب نکتہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں تورات والے، انجیل والے، یہود و نصارہ، ان کو تعلیم کتاب تو تھی، کتاب کا علم تو ان کے پاس تھا، انجیل والوں کے پاس کتاب کا علم تھا لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ علم کتاب تھا لیکن ان کا تزکیہ، جب تزکیہ نہیں تھا تو جب چاہتے حلال کو حرام کرتے، حرام کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پیسوں کا بنڈل ذرا اچھا مل گیا، فتویٰ بدل دیا، میٹھا ذرا اور تیز ہو گیا، فتویٰ اور بدل گیا، جب چاہتے ترمیم کر لیتے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی یہ حشر کر دیا انہوں نے۔ اور میرے پاک پیغمبر کی تعلیم کا منبع کیا تھا؟ یزکیہم، آپ تزکیہ پہلے کرتے، عقیدہ پہلے بناتے، پھر تعلیم دیتے۔ تو جب تزکیہ پہلے ہو تو جو علم تزکیے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ علم علم نافع ہوتا ہے۔ تو یزکیہم، انہیں پاک کرے گا اور انہیں کتاب کی تعلیم دے گا۔ اور یہی آیت تیسرے مقام پر بھی آئی ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 164 ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ سکھوں والو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب بھیج دیا ان میں شان والا رسول انہی کی جن سے۔ لام تاکید قد حرف تحقیق، اور منا ماضی کا صیغہ ہے، جب لام تاکید قد حرف تحقیق ماضی پہ داخل ہو تو معنی قسم کا بنتا ہے گرامر کے لحاظ سے۔ اب معنی ہوگا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں میرے احسانات تو مومنوں پہ بہت ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے، لیکن محمد بھیج کے میں نے وہ احسان کیا ہے کہ اس سے بڑا احسان دوسرا کوئی نہیں۔
سب سے بڑا میرا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور قسمیاں یہ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، مجھے اپنی ذات جلال و جبروت کی قسم ہے کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان میں شان والا رسول انہی میں بھیجا۔ اور آگے پھر وہی 4 کام ذکر کیے، اور چوتھا مقام یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت الجمعہ ہے، 28واں پارہ۔ اللہ اکبر، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیین میں ناخواندہ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا۔ مکے والوں کو امیین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ امیین۔ امیین جمع امی کی، اور امی ناخواندہ، کیا؟ اب مکے والوں کو امیین کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امیین مفسرین نے لکھی۔ دوسری وجہ مکے والوں کو امیین اس لیے کہا کہ ام القرى مکے کو کہا جاتا ہے۔ ام القرى کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ام القرى میں رہنے والے امیین ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں، نسبت الی ام القرى، یعنی مکے والوں میں رسول بھیجا۔ اور امت امی ہونا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا، یہ امت کے لیے ہمارے لیے عیب ہے۔ کیا ہے؟ اگر میں امی ہوں، ان پڑھ ہوں تو یہ عیب ہے۔ یہی لفظ قرآن نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن وہاں معنی بدل دیا۔ وہاں یہ معنی نہیں، وہاں معنی یہ کہ تم نے لوگوں سے نہیں پڑھا، تم امی ہو گئے۔ میرا پیغمبر امی ہے، لیکن اس نے مخلوق سے نہیں پڑھا، رب سے پڑھا ہے۔ کس نے پڑھایا انہیں؟ رب نے پڑھایا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو پڑھایا، فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تنسا، میرا پیغمبر ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، پھر تو بھولے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے پیغمبر امیین میں بھیجا تاکہ انہیں تعلیم کتاب دے، ان کی تزکیہ کرے اور انہیں سنت کی تعلیم دے۔ پیغمبر کی آمد کا مقصد لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ اور قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بات تو اب بنے گی۔ پیغمبر آیا کہ لوگوں کو کس کی تعلیم دے؟ خیر بچہ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی میری طرف توجہ کریں۔ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ توجہ ہے؟ سننے کا ذوق ہے تو سناؤ، نہیں تو دعا کر لیتے ہیں۔ سنیے ذرا، کیا بات کر رہا تھا؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہو۔ تو فرمایا نبی آیا تاکہ تمہیں پاک کرے، نبی آیا اس مقصد کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تمہیں تعلیم کتاب، تعلیم سنت دے اور تمہیں پاک کرے، قرآن کی تعلیم دے۔ تو قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور پارہ نمبر 12 ہے، سورت کا نام سورت ہود ہے۔ اللہ، نہ مزہ آیا تو کہنا سکھو والو قرآن پڑھا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا پڑھنے لگا ہوں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔
میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے، انشاءاللہ میں ایک دو نقطوں پہ آپ کو پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے کہ قرآن کس لیے آیا۔ سنیے، فرمایا کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم مضبوط کر دی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ پہلا معنی احکمت کا، سکھوں والو، اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھرا گیا ہے۔ کس سے بھرا گیا؟ اللہ۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی حکمت کے ساتھ کام کرو۔ کس کے ساتھ؟ حکمت بصیرت کی بات۔ تو میرا دوست اللہ فرماتے ہیں احکمت آیاتہ، اگر حکمتوں کی باتیں کرنی ہے تو میرا قرآن میں نے حکمتوں سے بھر دیا ہے، سناتے جاؤ، سب حکمتوں سے پر باتیں ہیں۔ اور یہی نہیں، قرآن خود کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، میرا پاک پیغمبر یہ حکمتوں سے بڑا قرآن گواہ ہے، حکمتوں سے بھرپور قرآن کی قسم ہے، انکا لمن المرسلین، کہ بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ اور احکمت کا دوسرا معنی کہ اس کی آیتوں کو محکم بنا دیا گیا ہے، مضبوط بنا دیا گیا۔ سکھو والو، کتنی مضبوط ہیں اس کی آیتیں، اتنی مضبوط ہیں۔ احمد جمشید نے یہ جملہ یا تو کراچی ملیر کینٹ میں کہا تھا، یا دوسری مرتبہ یہاں سکھوں والوں کو کہنے لگا، اس کی آیتیں اتنی مضبوط ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا اس کی ایک آیت کو بھی بدل نہیں سکی ہے۔ اور یہ جملہ جو میں کہنے لگا، جو کراچی میں کہا، ذرا سنیے۔ میں نے ایک بات کہی ہے کہ قرآن کا کمال اور دنیا کی پاور، ان دونوں کتنی مضبوط آیتیں، قرآن کی پاور اور لوگوں کی پاور میں فرق دیکھیے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر دور کی سپر پاور نے قرآن سے ٹکر لی ہے، ہر دور کے طاقتوروں نے قرآن کو بدلنا چاہا، لیکن سکھوں والو آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بدلنے والے مر گئے، کھپ گئے، قرآن بدلا ہے؟ یہ ان کی کمزوری۔ قرآن کا پاور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم مجھے بدلنا چاہ رہے تھے، تم نے تو میرا ایک حرف نہیں بدلا، اور میں نے تمہارے کروڑوں انسان بدل کے رکھ دیے۔ تم مجھے بدلنا چاہ رہے تھے، میرا تو تم نے حرف بھی نہیں بدلا، اور میرے پاور کو دیکھو کہ میں نے جھونپڑیوں سے لے کر تاج و تخت پر بیٹھنے والے بادشاہوں کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ کمال ہے اس کتاب۔ تو فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم مضبوط کر دی گئی ہیں۔ اور پہلا معنی کیا کیا تھا؟ او بھائیو کچھ تو یاد رکھو، ہاں یہ تمہارے ذہن کا بھی امتحان۔ حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتوں کی تفصیل کس ذات کی طرف سے کی گئی ہے؟ حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف۔ ابھی چند لمحے پہلے کہا کہ قرآن ویسے ہی کسی آیت کو کسی صفت پہ ختم، پہلی بات کے ساتھ اس کا جوڑ ہوتا ہے، وہ جوڑ سمجھ میں آ گیا
تو رب کا نام پیار سے لے لینا۔ فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں، جس نے بری ہیں وہ حکیم ہے، اور اس کی آیتوں کی رب نے تفصیل کر دی ہے اس لیے کہ وہ خبیر ہے۔ حکمتوں سے بھر دی کیونکہ حکیم ہے، اور تفصیل کر کے رکھ دی اس لیے کہ وہ خبیر ہے۔ یا اللہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، آیتیں حکمتوں سے پر ہیں، آیتیں مضبوط ہیں، اس کی تفصیل بھی کی گئی۔ یا اللہ سکھوں والا جاننا چاہتے ہیں وہ تفصیل کیا ہے جو اس کی گئی ہے؟ فرمایا وہ تفصیل یہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور پیسے نہیں لگ دے تو ساڑھے کہہ دیو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ تفصیل یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں بندگی نہ کرنا، عبادت نہ کرنا الا اللہ، مگر کس کی؟ غائبانہ نہ پکارنا الا اللہ، مگر کس کو؟ حاجت روا نہ ماننا الا اللہ، مگر کس کو؟ اللہ ہی کو۔ یہی اس کی تفصیل ہے، اور صرف ادھر ہی نہیں، ایک صفحہ سامنے جائیے، یہی سورۃ ہود ہے، اس کا دوسرا صفحہ پڑھنے لگا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ اجازت ہے؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ ام یقولون افتراہ، آیت نمبر ہے 13۔ آیت اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کہتا رہا، ہم اساں کے پتہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، میں اپنے گھر سے قرآن نہیں لایا ہوں، آپ کی مسجد سے اٹھایا ہے، دیکھ لینا میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے ام یقولون افتراہ، کیا یہ مشرک کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا چیلنج ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، زیادہ نہیں 10 صورتیں تم بھی گھڑی ہوئی لے آؤ۔ کتنی؟ اگر میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، تو چیلنج ہے، یہ اکیلے بنا رہا ہے، تم روئے زمین پہ جتنے ملتے ہیں سب کو اکٹھا کرو، اور کتنی صورتیں بنا کے لے آؤ؟ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو تم طاقت رکھتے ہو سب کو بلا کے لے آؤ، لیکن اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، نقطے پہ آ رہا ہوں کہ قرآن کس لیا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر یہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں، تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، تو پھر جان لو سکھے والو، سکھو والو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور اس لیے اتارا گیا وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ساری زندگی قرآن پڑھیا، ساری زندگی ختمہ بے پھیریا، ساری زندگی جنازے تو بعد چکراں بے پھیریا، پوری زندگی قرآن کے نام پہ کھایا، قرآن کے نام پہ کمایا، ایک دن بتایا نہیں کہ او لوگوں قرآن تو یہ عقیدہ بتلاتا ہے کہ بندگی کل کے حقدار کون ہے؟
ہاں پکارے جانے کے لائق کون ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ روزی مال اولاد جائیداد جاگیر عمر میں برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ آج تک یہ نہیں بتایا، یہ بھی نہیں بتایا کہ لوگوں قرآن نے عقیدہ بتایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم کوئی نہیں جانتا الا اللہ، اگر جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بتلاؤ نا لوگوں۔ آئیے میں دوسری سورت پڑھنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ اللہ، سورت ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، انزلناہ الیک، کتنا عجیب لفظ ہے، انزلناہ الیک، ہم نے اتارا ہے اس کو تیری طرف میرے پیغمبر۔ یا اللہ، اتارا ہے آپ نے میرے پاک پیغمبر کی طرف، کس مقصد کے لیے؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کے ذریعے تو لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، إِلَى النُّورِ، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ ظلمات کو جمع ذکر کیا، کہیں شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ہر قسم کی گمراہیوں کا اندھیرا۔ ان سارے اندھیروں سے اگر یہ انسانیت نکل سکتی ہے تو کس ذریعے؟ قرآن کے ذریعے نکل سکتی ہے۔ اب ایک دوسری بات کہنے لگا، اسی قرآن میں اللہ نے قرآن کو رسی بھی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اب آپ رسی جانتے ہیں نا، یہ آیت تقریباً ہم میں سے جتنی بھی الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں تقریباً ہر سیاسی کو یاد ہے۔ میں نے جب تک دیکھا ہے تو جب بھی کوئی سیاسی سٹیج پہ آتا ہے تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ آیت اور دوسری آیت ہر سیاسی کے اشتہار کے اوپر پڑھو تو نصر من اللہ وفتح قریب، ٹھیک ہے نا؟ اس نے بھی یہی آیت لکھی اور اس نے بھی، جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ بھی نصر من اللہ وفتح قریب اور یہ بھی نصر من اللہ وفتح قریب۔ اور جب خود تقریر کرنے آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی رسی کو، تو پتہ ہے وہ اللہ کی رسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سارے مل کے مجھے تھام لو۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن کی آیت تو اس کو بھی نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ ہمارا رونا ہی ہے، ہم رو سکتے ہیں اور کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں علم و شعور عطا فرمائے، اللہ ہمیں آگاہی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم بہت گر چکے ہیں، دور جا چکے ہیں۔ خیر یہ تو میرا موضوع نہیں، صرف آپ کو بات کر رہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو، اور جمیعا، سارے مل کے تھام لو اللہ کی رسی کو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم۔ او کائنات والو، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا لوگوں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت ہے جس رسی کا ایک سرا رب نے پکڑا ہو اور دوسرا سرا ہم سب نے پکڑا ہو۔
پھر کہاں گمراہی ہے؟ فرمایا مضبوطی سے اسے تھام لو۔ اب رسی کی ضرورت پڑتی ہے کوئی خاص موقع پر، ہر جگہ نہیں، سیدھے راستے میں نہیں، ایک خاص موقع پر۔ ایک تشبیہ ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں سمجھا پایا تو مزہ آئے گا۔ ایک بندہ کھائی میں گر گیا، کھڈے میں گر گیا، کنویں میں گر گیا، اب تم نیچے بھی نہیں اتر سکتے اور وہ اوپر آ نہیں سکتا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے رسی پھینکتے ہیں نیچے اور آواز دے کے کہتے ہیں اگر اس کھائی سے، اس کھڈے سے، اس کنویں اور گڑھے سے نکلنا ہے، رسی کو تھام لے، رسی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اوپر سے وہ کھینچتے کھینچتے باہر نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، کفر کی کھائیوں اور کھڈوں اور گڑھوں میں سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو میں نے عرش معلیٰ سے رسی اتار دی ہے، اسے پکڑ لو، میں کھینچ کھینچ کے جنت الفردوس میں پاس بلا لوں گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑوں میں نہ بٹو، فرقے ٹکڑوں میں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ فرقوں میں بندہ بٹتا ہی تب ہے کہ اللہ کی رسی چھوٹتی ہے۔ ہاں، قرآن چھوٹتا ہے خود بخود فرقوں میں بٹتا ہے، اور جب اس کو تھام لیتا ہے سب ختم۔ اور یہی وہ نسخہ تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,44,000 یا 40,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ لعلی لا احج بعد حجتی ھذہ، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج بھی نہ کر سکوں۔ سن لو اے کائنات والو، لوگو سن لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ نسخہ دے کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں گمراہ ہوگے۔ کیا چیز؟ تھام لو ان دونوں کو، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، اور یہی دعوت ہے اشاعت التوحید و سنہ کی۔ کہ لوگوں، ہم نے ایک عزم کر رکھا ہے، ہم نے ایک ارادہ کر رکھا ہے، یہ سب علماء کے ساتھ، کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے، اس کی وحدانیت اور توحید پہ وارد ہونے والے شبے ختم کریں گے، شرک کی تردید، رب کی توحید کا اثبات، نبی کی سنت کا پرچار، اور سنت کے مقابل جو بدعت ہے، رواج ہے، رسم ہے، اس کی تردید کریں گے۔ تو کیا اس پیارے کام میں ساتھ دو گے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔